پارہ نمبر 30 سورہ مطففین آیت نمبر 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق اللہ العظیم۔ حصہ تجوید۔ بات چل رہی تھی وقف کی۔ میں نے عرض کی تھی کہ وقف کیسے کرتے ہیں، کون کون سے حروف ایسے ہیں جن کو وقف کرتے ہوئے پڑھتے ہیں اور کن کو ساکن کر دیتے ہیں۔ دوسری چیز ہم نے پڑھی تھی رموز وقف، وقف کرنے کی علامات جو قرآن پاک ہندوستان پاکستان میں چھپتے ہیں، ان کے اوپر علامات وقف جیسے زبر زیر لگی ہوئی ہیں، ایسے ہی علامات وقف بھی لگی ہوا کرتی ہیں۔ جو قرآن پاک پاکستان سے باہر چھپتے ہیں، عرب ممالک میں چھپتے ہیں، ان پہ عموماً یہ علامات نہیں لگی ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہم اردو پڑھتے ہیں تو اردو پڑھتے ہوئے چاہے اس میں فل سٹاپ کوما لگا ہوا ہو نہ لگا ہو، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں جملہ پورا ہو رہا ہے، یہاں سے جملہ آدھا ہے۔ ایسے ہی اہل عرب کی چونکہ زبان عربی ہے تو انہیں پتہ ہوتا ہے یہ زبر زیر علامات وقف یہ ہماری سہولت کے لیے، وگرنہ پاروں کی تقسیم میں، رکوع کی میں زبر زیر ہیں، علامات وقف ہیں، ان کی ضرورت عرب کو نہیں ہے، اس کے بغیر ہی نازل ہوا تھا۔ تو زبر زیر ہماری اصلاح کے لیے، ہماری آسانی کے لیے لگا دی گئی۔ ایسے رموز وقف جو قرآن پاکستان ہندوستان میں چھپتے ہیں ان پر لگتے ہیں، اس کے علاوہ عموماً نہیں لگی ہوتی۔ بہرحال طا اور جیم ہم نے پڑھ لیا تھا، زا پڑھ لیا تھا، صلے پڑھ لیا تھا۔ آج کے سبق میں دو علامات ہیں، لام الف لا اور عین۔ آخری آیت جو آپ نے پڑھی ہے ما یفعلون کے اوپر عین لکھا ہوا ہے۔ عین یہ رکوع کی علامت ہے۔ عین کس کی علامت ہے جی؟ رکوع کی۔ آپ کے قرآن کے اوپر بائیں سائڈ کے اوپر بڑا عین لکھا ہوا ہے، اوپر نیچے گنتی لکھی ہوئی ہے۔ اوپر والا جو رکوع کے اوپر جو کاؤنٹنگ ہوتی ہے، گنتی ہوتی ہے، وہ بتلا رہی ہوتی ہے کہ اس سورت کے اندر کتنے رکوع ہیں۔ تو اس سورت کے اندر چونکہ ایک ہی رکوع ہے، لہٰذا عین کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ ایک لکھا ہوا ہے۔ رکوع کے درمیان میں آیات بتلائی جاتی ہیں کہ اس رکوع میں کتنی آیات بیان ہوئی ہیں، کتنی آیات لکھی گئی ہیں، کتنی آیات کی تلاوت ہے۔ تو اس سورت کے اندر، اس رکوع کے اندر 36 آیات ہیں، تو رکوع کے درمیان، عین کے درمیان میں 36 لکھا ہوا ہے۔ رکوع کے نچلی طرف، عین کے نیچے وہ پارے کا رکوع نمبر لکھا ہوتا ہے کہ اس پارے میں کتنے رکوع ہیں اور یہ رکوع نمبر کتنا ہے۔ تو جو رکوع ہم پڑھ رہے ہیں یا جس کو پڑھ لیا ہے، یہ رکوع نمبر 8 تھا، یعنی کہ اما یتساءلون سے یہ شروع ہو رہا ہے، وہ رکوع نمبر 1 ہے، اور یہاں پر پہنچتے پہنچتے رکوع نمبر 8، یہ سورہ مطففین جہاں ختم ہوتی ہے، رکوع نمبر کتنا ہے جی؟ بہرحال عین علامت ہے رکوع کی، اور بائیں طرف جو باہر بڑا لکھا ہوا ہے حاشیے میں، یہ عین کے اوپر رکوع سورت کا نمبر ہے، نیچے پارے کا نمبر ہے، اور درمیان میں آیات کے نمبر لکھے ہوئے ہیں کہ اس رکوع میں کل کتنی آیات ہیں۔ لام الف لا اگر درمیان میں لکھا ہو تو اس پہ وقف نہیں کرتے، آیت کے اوپر لکھا ہو تو چونکہ دو علامات کٹھی ہو جاتی ہیں، ایک وقف لام الف کی اور دوسری آیت کا نشان، آیت کی علامت، دو جمع ہو جاتی ہیں تو ایک کی وجہ سے ہم وقف کر سکتے ہیں۔ حصہ ترجمہ۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، بس آج کے دن ایمان والے کفار پر، نہ ماننے والوں پر ہنسیں گے۔
علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، نظارہ کر رہے ہوں گے. هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، کیا یہ بدلہ نہیں ہے اس کا جو کفار کیا کرتے تھے؟ یا دوسرا ترجمہ، یقیناً یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو کفار کیا کرتے تھے، یعنی کہ ان کے عمل کا بدلہ ہے. لفظی ترجمہ ضرورت نہیں ہے، سارے الفاظ پہلے گزرے ہوئے ہیں، بلکہ بعض علی الارائک ینظرون، یہ تو پوری آیت ہی آپ نے پڑھی ہے پیچھے 2-3 لائنیں اوپر، علی الارائک ینظرون، کہ وہ تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں. حصہ تفسیر. پچھلے سبق میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ جو مجرم لوگ ہوتے ہیں ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے. اپنے دل کے سکون کے لیے، اپنی تسلی کے لیے وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. اگر وہ پاور میں ہوں تو زبان سے مذاق اڑاتے ہیں، ہاتھ سے مذاق اڑاتے ہیں، سریعام مذاق اڑاتے ہیں. لیکن اگر بات کرنے کی جرت نہ ہو، پاور میں وہ نہ ہوں، تو پھر کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، گزرتے ہوئے اشارے کریں گے. ایک موٹی سی مثال ہے. اب تو الحمدللہ آسانی ہو گئی ہے، شعور آ گیا ہے، کچھ نہ کچھ دینی معلومات ہم تک پہنچ چکی ہیں. نالج نہیں تھا، علم نہیں تھا، تو تبلیغی جماعت والے جہاں سے گزرتے تھے کوشش ہوتی تھی کہ ان کو مارا جائے، ان کو بھگایا جائے. پھر کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اشارے کرتے تھے آگے نے پانڈے جا کے، تو کم سے کم درجہ یہ تھا. تو یہ اصل علامت، اصل کام کس کا ہے جی؟ مجرم لوگوں کا ہے، کفار. مجرم سے یہاں مراد نہ ماننے والے، نہ فرمانے. اللہ فرماتے ہیں نافرمانوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ ٹھٹھا اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا. اور مذاق اڑانے کا سٹائل اور انداز یہ ہے کہ منہ سے بات نہیں کر سکیں گے تو اشارے کریں گے، زو مانا باتیں کریں گے. جیسے ہمارے میڈیا پہ آج اسلام کے خلاف کھل کے نہیں بول سکتے، انہیں پتہ ہے کہ عوام کچھ بھی ہے، کتنی گئی گزری کیوں نہ ہو، لیکن اسلام کے خلاف بات برداشت نہیں کرے گی، تو زو مانا لفظ استعمال کریں. تو یہ ان لوگوں کا طریقہ کار ہے جو نافرمان تھے. اللہ نے مزید کہا کہ یہ اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، ایمان والوں کو کیا سمجھتے ہیں جی؟ گمراہ سمجھتے ہیں. اور لفظ انّا کے ساتھ تذکرہ فرمایا اللہ نے کہ یقیناً یہ اہل ایمان گمراہ ہیں. جیسے کہ آج پاکستان میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہم اسلام کے اوپر زندگی بسر کریں گے تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا، ملک کہاں ڈوب جائے گا. اور حالانکہ اجتماعی طور پر اگر کسی طبقے نے ترقی کی ہے تو وہ یہی مسجد مدرسے والے لوگ ہیں. کہ آج پوری دنیا سے لوگ دین سیکھنے کے لیے کہاں آتے ہیں جی؟ پاکستان آتے ہیں. اور بقیہ کوئی بھی طبقہ ہے جہاں سے اللہ والے دور رہے، ایمان والے دور رہے، وہاں کیا ہوگا؟ تباہی ہی تباہی ہے. چاہے کوئی بھی محکمہ ہے، وہ خود رونا روتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ ہر محکمے والا خود کہتا ہے کہ ہمارے محکمے میں ایسا ہے. تو پتہ کیا چلا کہ یہ گمراہ لوگوں کا ایک سٹائل ہے، ایک انداز ہے کہ وہ جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، مسجد کے ساتھ جڑنے والے، دین کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، دین پر زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے بارے میں نظریہ یہ رکھتے ہیں کہ یہ گمراہ ہیں. انہیں تو دنیا جہان کی سمجھ ہی نہیں نا، پرلے درجے کے. اللہ فرماتے ہیں حالانکہ وما ارسلوا علیہم حافظین، نگہبانی کرنے کے لیے تمہیں نہیں بھیجا. آگے اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کا طرز عمل بیان فرمایا. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، کہا دنیا میں تم ٹھٹا اڑاتے ہو، ایک دن ایسا بھی آئے گا، حشر کا میدان لگا ہوگا، جب ہر نفس کو، ہر انسان کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی. اور اس وقت جب الگ الگ ہو جائیں گے، ایمان والے ایک طرف، نافرمان ایک طرف، نہ ماننے والے ایک طرف، اس وقت کفار کے اوپر ایمان والے ہنسیں گے کہ یہ وہ لوگ تھے دنیا میں جن کو آگاہی دی جاتی تھی کہ اللہ کی مان لو کامیاب ہو جاؤ، اللہ کو مان لو کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن دنیا میں ان لوگوں نے نہیں مانا. تو کیا ہوگا؟ ایمان والے ان پر ہنسیں گے تنزن، جیسے وہ دنیا میں ان کے ساتھ کیا کرتے تھے. اور ایمان والے کس حال میں ہوں گے؟ علی الارائک ینظرون، سٹیج کے اوپر نا آرام سکون سے بیٹھے ہوئے ہوں. اور اہل جنت کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا نا سورہ بروج کے اندر
اللہ فرماتے ہیں کہ اہل جنت کے بیٹھنے کا سٹائل یہ ہوگا کہ جس جگہ وہ بیٹھیں گے، بلکہ سورہ غاشیہ کے اندر جہاں وہ بیٹھیں گے بہترین لگے ہوئے تخت ہوں گے، بچھے ہوئے قالین ہوں گے، لگے ہوئے گاؤ تکیے ہوں گے، آب خورے سامنے پینے کے لیے پیالے رکھے ہوئے ہوں گے، طرح طرح کی پینے کی سہولتیں میسر ہوں گی، دودھ، شراب، شہد، ہر قسم کی نہر ان کے لیے وابستہ. تو وہ بیٹھے ہوئے نظارہ کر رہے ہوں گے کہ آج ہو کیا رہا ہے، اور پھر وہ کہیں گے، وہ دیکھیں گے اللہ ان کے ساتھ، کفار کے ساتھ وہ جو معاملہ کریں گے، کہا میں زیادتی نہیں کر رہا ہوں. اللہ زیادتی، یہ بدلہ ہے اس چیز کا، ما یفعلو، جو تم دنیا میں کرتے رہو. جو بیج آدمی بوتا ہے نا وہی اگا کرتا ہے. یہ انسانی عقل بھی کہتی ہے، ہم آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں کہ کھیت میں اگر گندم ڈالی جائے تو گندم ہی نکلا کرتی ہے، بادام کے درخت نہیں اگتے. تو اگر ہم اچھے اعمال نہ کریں، عمل ہمارے برے ہوں، تو ہم سوچ یہ رکھیں کہ جنت میں جائیں گے وہاں بھی ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا، تو ایسا نہیں ہے. اس کے لیے کہا گیا کہ هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، جو کانٹے تم دنیا میں بوتے رہے ہو آج انہی کو کاٹو گے. وہی اعمال تمہارے سامنے، انہی کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا جو تم دنیا میں کرتے رہو. تو دنیا میں کرنے کے جو کام ہیں ان میں حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں. حقوق اللہ توبہ پر معاف ہوتے ہیں، اور حقوق اللہ توبہ پر تب معاف ہوتے ہیں، معاف ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو ادا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. ادا کرنے کا یہ معنی ہے نماز قضا ہو گئی نہیں پڑھی تو اس کے نہ پڑھنے پر توبہ کرنا ایک کام، اور دوسرا اس کی قضا کرنا. توبہ کرنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ نمازیں معاف ہو جائیں گی. زکوٰۃ نہیں دی پچھلے سالوں کی، توبہ کر لی، پتہ چلا، سمجھ آئی، توبہ کر لی تو پچھلے سالوں کی حساب کر کے زکوٰۃ ادا کر دی. تو حقوق اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو توبہ کی جائے اور ان حقوق کو ادا کر دیا جائے. اور حقوق العباد کا معاملہ بندے اور بندے کا ہے کہ بندے سے بندے معافی مانگے. اگر کسی کا کوئی حق دبایا تو اس کا حق واپس کیا جائے، وگرنہ کل بروز قیامت اعلان ہوگا کہ یہ وہ بدلہ ہے کہ ما کانوا یفعلون، جو وہ کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.